نے ابی داود جو کہ لبنان بیروت سے چھپا ہے، اس کی کتاب ہے کتاب الفتن۔ اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ حدیث مبارکہ آج کے حالات کے عین مطابق ہے۔ غیب دان نبی نے غیب کی بات بتائی جو کہ علم غیب پر بھی دلالت ہے اور ہمارے لیے اس میں رہنمائی بھی ہے، اور جو لوگ علم غیب کے منکر ہیں وہ شاید کسی حدیث مبارکہ کو پڑھ لیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کتنا وسیع علم عطا فرمایا۔ وہ چیز جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی تھی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو جانتے بھی تھے اور امت کو بتلایا بھی صحیح۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن عثمان بن سعید یہ پہلے راوی وہی ہیں، پھر اس کے بعد آگے سلسلہ روات آتا ہے جن میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کننا قعودا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الفتن فاکثر فی ذکرہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کو ذکر کیا۔ ہم آقا کریم کی محفل میں بیٹھے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فتنوں کو ذکر کیا اور بہت زیادہ ذکر کیا، کثرت سے ذکر کیا، اور ان میں یہ تھا کہ فرماتے ہیں کہ حتی ذکر فتنۃ الاحلاس، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتنۃ الاحلاس کو ذکر فرمایا۔ احلاس، فتنہ احلاس کو جب ذکر کیا نا تو راوی کہتے ہیں فقال قائل، ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما فتنۃ الاحلاس، یہ احلاس کا فتنہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ یعنی مطلب کیا ہے کہ فتنہ کیسے ہوگا، کیسے وقوع پذیر ہوگا، کیسے ہمیں بچنا ہوگا، آخر اس میں کیا چیزیں نمودار ہوں گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ، توجہ کریں، جب ایک صحابی نے سوال کیا کہ فتنۃ الاحلاس کیا ہے، ابھی نمودار نہیں ہوا تھا، ان کو بھی معلوم ہے کہ غیب کی باتیں بتلاتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہی حرب و حرب، کہ وہ حرب اور حرب ہے، یعنی حرب ہے اور حرب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شارحین نے ان کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ حرب اس کا مطلب ہے بھاگنا، دوڑنا، تیز رفتاری، اور حرب اس کا مطلب ہے جنگ۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنۃ الاحلاس ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ وہ بھاگنا ہوگا، دوڑنا ہوگا، تیز رفتاری ہوگی۔ آپ دیکھ لیجئے امت کی یہ حالت کہ جب ہم صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور صف میں کتنے افراد ہیں، اور جب 8 یا 7 یا 7:30 بجتے ہیں، امت کی تیز رفتاری کا یہ عالم کہ کوئی کسی کا انتظار نہیں کر رہا، گاڑی والے بھگا رہے ہیں، موٹر سائیکل والے بھگا رہے ہیں، فیکٹری والے جانے والے بھاگ رہے ہیں۔ حرب ہوگا، حرب، اور یہ کیوں ہوگا؟ سارا مال کمانے کا چکر ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ حرب، جنگیں ہوں گی، جنگیں۔ ایک طرف حرب کا تعلق یوں دیکھیں کہ تیز رفتاری آ گئی، ہر طرف سے بھاگنا، دوڑنا، اور شارحین نے لکھا ہے کہ اتنا بھاگ دوڑ ہوگی، تیز رفتاری ہوگی کہ کوئی کسی کو منہ بھی نہیں لگائے گا، کوئی کسی کا خیر خواہ بھی نہیں ہوگا، کوئی کسی کی شکل دیکھنے کا روا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اتنا ٹائم بھی نہیں ہوگا، اتنی تیز رفتاری آ جائے گی، اور حرب، جنگیں ہوں گی۔ تو دیکھ لیجئے جنگیں، اور فلسطین، بیت المقدس کو دیکھ لیجئے، عراق، لبنان اور لیبیا، دیگر ممالک میں دیکھ لیجئے جنگیں کیسی برپا ہیں، اور لوگ کیسے بھاگے، کیسے دوڑے، اور کشتیوں کی کشتیاں سمندروں کے اندر الٹ گئی۔ امت وہاں سے جب بھاگی، وہاں سے جب نکلے تو پھر کشتیوں کی کشتیاں سمندر میں الٹ گئیں، اور یہ فتنۃ الاحلاس ہے۔ اور یہ فرمایا کہ یہ فتنۃ الاحلاس جو ہے یہ بڑھے گا، رہے گا۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ وقتی طور پہ ہم دیکھ لیں کہ یہ فتنۃ الاحلاس چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں، یہ بڑھے گا، اللہ کرے کل ختم ہو جائے، پرسوں ختم ہو جائے، لیکن یہ امت میں رہے گا صحیح۔ اب تو اس فتنے کے اندر امت مبتلا ہو گئی، فتنۃ الاحلاس کے اندر، بھاگ دوڑ، تیز رفتاری، اور جنگیں ہی جنگیں۔ اس کے بعد ثم فتنۃ السراء، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ پھر فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا پھر فتنۃ السراء ہوگا۔ یہ فتنۃ السراء کیا ہے؟ یہ کچھ لوگ کیا، اکثریت اس میں مبتلا تو ہو چکی ہے۔ یہ فتنۃ السراء کیا ہے؟ فرمایا داخنوها من تحت قدم رجل
من اہل بیتی یزعم انہ منی ولیس منی، فرمائے کہ میری اہل بیت سے ایک بندہ ہوگا، اس کے قدموں کے نیچے سے یہ فتنہ نکلے گا اور لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گا، اور وہ خود گمان کر رہا ہوگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے پر ہوں، وہ لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کر دے گا۔ آج دیکھ لیجئے کہ کئی طرح کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے ہیں، اور لوگوں کو بے نمازی بھی بنا رہے ہیں، داڑھی بھی منڈوا رہے ہیں، عرس کے نام پر دیکھ لیجئے میلہ ٹھیلا کنجریاں نچوا رہے ہیں، اور گمان کیا کرتے ہیں ہم اہل بیت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ گمان تو کرے گا کہ وہ مجھ سے ہے، میرے طریق پر ہے، ولیس منی، اور میرے طریق پر نہیں ہوگا، میرے راستے پر نہیں ہوگا، وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ وَإِنَّمَا أَوْلِيَائِي الْمُتَّقُونَ، فرمایا جن سے میں پیار کرتا ہوں، جو میرے ہیں المتقون، وہ تو پرہیزگار لوگ ہیں۔ یہ فتنۃ السراء بہت پھیل چکا ہے، اتنا کہ ہم اس میں اتنا مبتلا ہو گئے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ شریعت کا کتنا پابند ہے، وہ ہمیں شرعی اصولوں پر چلا رہا ہے یا نہیں چلا رہا۔ اور اس فتنۃ السراء کے عالم میں ہی اب لوگ اسی طرح کہ جس طرح کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اہل بیت سے ہیں، خاندان رسول سے ہیں، ہم تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، لیکن یہ تو ان کو اجازت نہیں ہے نا کہ ڈھول بجائیں، داڑھی کٹوائیں اور مریدوں کو نچوائیں، مخلوط مرد و عورت اکٹھے بیٹھ کر ان کی محفل میں ناچیں، یہ تو اجازت نہیں ہے نا۔ اور اس کے نام پر ڈھول بجائے جائیں، اس کے نام پر میلے اور کنجر خانے تھیٹر لگائے جائیں، سرکس لگائی جائے، یہ تو اجازت نہیں ہے۔ فرمایا ہاں میرا تو وہی ہوگا جو متقی ہوگا۔ اچھا اس کے بعد جب یہ فتنۃ السراء ہوگا نا، فتنۃ السراء کہ لوگ ان کی محبت میں گرفتار ہوں گے، جو یہ کہہ رہا ہوگا میں اہل بیت سے ہوں، اور فرمایا کہ ایسا ہوگا ثم یصطلح الناس علی رجل کورک علی ضلع، یوں ہوگا کہ پھر لوگ ایک کمزور بندے کو اپنا حاکم، اپنا بڑا بھی بنا لیں گے، اور ایسے دور میں خوشحالیاں بھی ہوں گی، پیسہ وافر مقدار میں ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا فتنۃ الدہیمہ، تیسرا فتنہ اسی ایک حدیث میں آ رہا ہے، فتنہ دہیمہ کا مطلب ہوتا ہے سموگ، فوگ، جو دھواں ہوتا ہے، اس دھوئیں کا فتنہ، کہ اس سے یہ ایک استعارہ ہے، کنایا ہے، کس سے؟ جس طرح ہم دھواں ہو، سموگ ہو اور دھند چھا جاتی ہے، کسی کو کچھ نظر نہیں آتا میں کہاں جا رہا ہوں، بندہ کنفیوز ہوتا ہے، تیز چلاؤں موٹر سائیکل یا سلو چلاؤں، اور میں پھر کنفیوژن کا دور رہے گا، اور اتنا کنفیوز ہوں گے لوگ کہ ذہنی اعتبار سے کہ ایک طرف سے وہ ایک فتنہ ہوگا، فتنۃ الاحلاس، جہاں جنگیں ہوں گی، پھر دوسری طرف سے فتنۃ السراء ہوگا کہ اہل بیت کا بندہ دعویٰ کر لے گا، لوگ اس کی محبت میں آ کر شریعت کی خلاف ورزیاں کرتے رہیں گے، اور تیسری طرف فتنۃ الدہیمہ، کچھ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، باتیں اتنا کنفیوز کریں گے کہ حدیث مبارکہ میں آتی ہے، حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں کہ یہ فتنۃ الدہیمہ لا تدع احدا من هذه الامه الا لطمته لطمہ، فرمایا کہ اتنا پھیلے گا کہ میری امت میں سے ہر بندے کو یہ فتنہ تھپڑ مارے گا، ایک تو تھپڑ کھائے گا، یہ فتنہ دہیمہ، کنفیوز۔ اور دیکھ لیجئے بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے بھی جب اس معاملے میں یہ دیکھتے ہیں عراق اجڑ گیا، برما اجڑ گیا، فلسطین اجڑ گیا، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیندار لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، اور بے دین اور دین سے بیزار لوگ، پیسے کی فراوانی، فیکٹریاں، مال و دولت، گاڑیاں، بزنس، بہت کچھ ہے، بندہ کنفیوز ہو رہا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، نظام قدرت کہاں گیا؟ پھر بندہ کنفیوز، اور اتنی کنفیوژن پھیلے گی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو مومن، شام کو وہ کافر ہوگا۔ تو ایسے موقع پر ہمیں خیال کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ فتنے آئیں گے، فتنۃ الاحلاس، فتنۃ السراء، فتنۃ الدہیمہ، آگے فرمایا حتی یصیر الناس الی فسطاطین، یہاں تک کہ پھر لوگ مومنین امت کے، ان مومنین کی دو جماعتیں ہو جائیں گی، دو خیمے ہو جائیں گے، اور دو خیمے کیسے ہوں گے؟ فسطاط ایمان لا نفاق فیہ، ایک ایمان کا خیمہ ہوگا جس میں منافقت ہوگی ہی نہیں، اور دوسرا وفسطاط نفاق لا ایمان فیہ، اور دوسرا منافقت کا خیمہ ہوگا جس میں سرے سے ایمان ہی نہیں ہوگا۔ یہ دو گروہ ہو جائیں گے، ایک طرف مومن، منافقت تو ہوگی نہیں، اور دوسری طرف سے منافق، سرے سے ایمان ہی نہیں ہوگا۔ آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہمیں اب چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اس خیمے میں ہیں جس خیمے میں ایمان اور ایمان ہے، منافقت ہے ہی نہیں، یا اس خیمے میں ہیں جس میں منافقت ہی منافقت ہے۔ ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس، ہمارا لین دین، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے وہ تجارت، ہمارا آنا جانا، ہماری نوکری، ہماری سیاست، ہماری تجارت، ہماری معیشت، کیا اس میں منافقت نہیں ہو رہی؟
دو خیمے ہوں گے۔ فرمایا جب ایسی حالت ہو جائے فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ، فرمایا پھر انتظار کرو دجال کا، من یومہ او من غدہ، اسی دن آئے گا یا اگلے دن آ جائے گا۔ تو یہ فتنۃ الاحلاس چل رہا ہے، فتنۃ السرا بھی چل رہا ہے، اور فتنۃ الدہیمہ بھی چل رہا ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ کتنے دن چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خیمے کے افراد میں بنا لے جس خیمے میں رہنے والے مومن ہی مومن ہوں گے۔